اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے اور لا شریک ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کائنات کا کوئی بھی انسان خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انسان ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے پلا بڑھا اور ہمارے سامنے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا، حادث ہو گیا۔ جو دنیا کی حادث چیز ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے خود وجود میں لانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت وجود میں لے کر کے آیا ان لوگوں کو، انسان پیدا ہوئے اور ہمارے سامنے ان کی زندگی رد و بدل ہو رہی ہے، کبھی بچپن میں ہوتا ہے، کبھی جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی بڑھاپے کے عالم میں ہوتا ہے، اس طرح ہمارے سامنے اس کی زندگی متغیر ہے، لہٰذا انسان خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ پیڑ پودے، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ کوئی بھی ان میں سے خالق نہیں ہو سکتا، ان کا بھی مشاہدہ ہمارے سامنے ہے، ہماری نظر میں ہے ان کے حالات کہ یہ ہمارے سامنے پڑتے ہیں، بڑھتے ہیں، اگتے ہیں زمین سے پیڑ پودے، تو یہ بھی خالق نہیں ہو سکتے۔ چاند، ستارے، سورج، یہ بھی خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خود مقررہ نظام سے چلتے ہیں اور یہ گردش کرتے رہتے ہیں مقررہ نظام سے، تو ان کا بھی ہمارے سامنے مشاہدہ ہے۔ یہ ٹائم سے چھپتے ہیں، ٹائم سے نکلتے ہیں، ان کا بھی ہمارے سامنے مشاہدہ ہے، لہٰذا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے، یہ بھی خالق نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سورج اور چاند ستاروں کا گردش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی ایسی قاہر نظام کے پابند ہیں، ایسے قاہر نظام کے حکم میں چل رہے ہیں کہ جو پوری دنیا پر قابض ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پوری دنیا کو بنانے والا صرف اللہ ہے، پوری دنیا کو چلانے والا اللہ ہے، اور پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے علاوہ اور کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا خود بخود بن گئی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل ہے، جب خود بخود ایک پانی کا گلاس نہیں بھر سکتا تو یہ خود بخود یہ زمین کے اندر جس میں چشمے ہیں، جتنے ندیاں ہیں، جتنے سمندر ہیں، تو یہ پوری دنیا میں خود بخود کیسے ہو گئے؟ جب ایک گلاس نہیں بھر سکتا تو یہ خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے دریا، اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنے بڑے بڑی نہریں کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ خود بخود ایک مٹی کے تیل کا چراغ نہیں جل سکتا، اور یہ آسمان کے ستارے، سورج، چاند، یہ کیسے چمک رہے ہیں، کیسے روشن ہو رہے ہیں؟ خود بخود کیسے روشن ہو جائیں گے؟ ایک چراغ خود بخود نہیں جل سکتا، تو یہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا چلانے والا، روشن کرنے والا، دنیا میں زمین کے نیچے چشمے بہانے والا، دریا میں پانی بہانے والا، سمندر بنانے والا صرف اللہ ہے، خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ اس کی مثال ایسے لیں، آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے بیٹے ہوئے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو بہت مشقت سے پالا، انہیں بڑا کیا، پرورش کی ان کی، انہیں کو کام سکھایا، پڑھایا، لکھایا، انہیں کام پہ ڈال دیا یا کوئی جاب کرا دی، مطلب کسی روزگار سے لگا دیا۔ اب وہ پیسہ کمانے لگا، اب جو پیسہ کما رہا ہے، وہ جو اس کی کمائی ہے، تو اس کے حقدار اس کے والدین ہوں گے، نہ کہ محلے والے، کیونکہ اس کے والدین نے اسے پالا، اسے بڑا کیا، اور اسے اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے ماں باپ نے اسے بڑا کیا، تو اس کے محلے والے اس کی کمائی کے حقدار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے والدین ہی اس کی کمائی کے حقدار ہوں گے۔ اور نہ وہ اپنی کمائی کسی کو دے سکتا ہے اگر عقل مند ہوا تو، نہ وہ اپنی کمائی اپنے والدین کے علاوہ اور کسی کو دے سکتا ہے، نہیں دے گا اگر کوئی عقل مند ہوا، کوئی بیوقوف ہوا تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا۔ خیر، کمانے کے قابل ہو جاتا ہے انسان تو اس کی کمائی کے حقدار صرف اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کو کما کر دیتا ہے۔ بالکل یہی مثال اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پالا، دنیا میں ہمارا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے رزق کا، اور ہمیں ہماری پرورش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تمام حوادثات سے بچاتا ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے۔
تو جب ہماری پرورش رب تعالیٰ کر رہا ہے اور ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی صلاحیت دی، بولنے کی صلاحیت دی اور سننے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ ہماری عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور جو خالق اور مالک ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے، وہ جو ہماری عبادت کا مستحق ہے وہ صرف اللہ ہے۔ جیسے جوان بچے کی کمائی کا حقدار والدین ہیں، اسی طریقے سے جب انسان بلوغت کی منزل میں آ جاتا ہے تو اس وقت اس پر شریعت لاگو ہو جاتی ہے، عبادت کرنا اس پر لازمی ہو جاتا ہے، عبادت کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے، اور جب اس پہ یہ احکامات جاری ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ میں دوبارہ ترجمہ لگاتا ہوں اس کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو